مسلمانوں کے قدم 22 لاکھ مربع میل سے اٹھ کر اب حضرت عمر کے جانشین عثمان کے دور میں 44 لاکھ مربع میل تک پہنچ چکے ہیں۔ چنانچہ ان تینوں شکست خوردہ تہذیبوں کے نمائندوں نے مل کر مصر میں اجلاس کیا، اور اس اجلاس کے اندر عبداللہ ابن سبا جو کہ تمام والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم من الكافرين الرافضين المرتدين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ذوق اور محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام حضرات علماء اکرام، سماعت فرمانے والے حضور علیہ السلام، صحابہ کرام، اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت کرنے والے بزرگوں، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے جیالے کارکنوں، رب العالمین کی توفیق سے نسبت صحابہ کرام کے سبب ایک مرتبہ پھر آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ آج سے قریباً 2 سال قبل اسی جامع مسجد میں آپ حضرات سے خطبہ جمعہ کے عنوان پر
ملاقات کا موقع ملا تھا، اور اس وقت حضرت علامہ علی شیر حیدری رحمت اللہ علیہ کو شہید ہوئے شاید چند ماہ یا چند دن گزرے تھے۔ دوبارہ اس مسجد میں پہنچنے پر وہ دکھ پھر تازہ ہو گیا، وہ صدمہ دوبارہ دل میں مچلنے لگا، اور وہی خیالات اور وہی شہداء کا مشن اور کاز ایک مرتبہ پھر دل و دماغ کی وادیوں میں گھومنے لگا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر دل ہی دل میں اللہ رب العزت کا اس بات پر شکر ادا کیا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، شہداء کے خون سے سچی محبت کرنے والے آج بھی اپنے شہداء کے مشن کو ایک لمحے کے لیے بھی بھولے نہیں، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک شہداء کا یہ مشن جاری و ساری رہے گا۔ اس کے راستے میں روڑے اٹکانے والے، بند باندھنے والے تباہ و برباد ہو گئے، ہوتے رہیں گے، ہو جائے۔ محافظین ختم نبوت، محافظین ناموس صحابہ، اسلام قرآن کا پھلیرا لہرانے والوں کو نہ کوئی دبا سکا تھا، نہ کوئی دبا سکا ہے، نہ آنے والے وقت میں کوئی دبا سکے گا انشاءاللہ۔ عزیزان محترم، قرآن کریم کی میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، جس میں رب العالمین واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ارشاد فرماتے ہوئے قرآن کریم میں یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ اس دین حق کو ہم نے اس دنیا میں غالب کر کے چھوڑنا ہے۔ اس دین حق کو دنیا کے کونے کونے تک، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک پہنچانے کا وعدہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا، اور پھر 1400 سال کی اس تاریخ پہ باریکی سے نظر دوڑائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور علیہ السلام کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو فتوحات کے دروازے کھلے، کیسر و کسرا کے خزانے مسجد نبوی کے صحن میں ڈھیر ہوئے، اور اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے جا رہے تھے، جب مکہ کے کافروں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ اگر کوئی نبی اور صدیق کا پتہ بتائے گا تو اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے، اسی انعام کی لالچ میں اور اسی انعام کے حصول کے لیے جہاں اور کئی لوگ اپنے گھروں سے اپنی سواریوں پر سوار ہو کر نکلے، ان میں ایک شخص جس کا نام سراقہ تھا، یہ پہنچتے پہنچتے ایک ایسی منزل پر جا پہنچے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی قریب سے دیکھا۔ جب آگے بڑھنا چاہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کا یہ معجزہ اس وقت ان پہاڑوں پہ ظاہر ہوا کہ سراقہ کے گھوڑے کے قدم زمین میں دھس گئے۔ جب سراقہ گھوڑے سے اتر کر آقا دو جہاں کے قریب جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا،
سراقہ آج تیرے سامنے دو آپشن ہیں، دو راستے ہیں۔ اگر آج ہماری خبر دے کر 100 اونٹ کمانا چاہتا ہے تو تیری مرضی ہے، اور اگر مجھ محمد کا کلمہ پڑھ لے اور ان کفار تک ہماری اس خبر کو نہ پہنچائے تو میں محمد اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ سراقہ اس دن تک تجھے موت نہیں آئے گی جب تک اللہ تیرے ہاتھ میں کیسر و کسرا کے کنگن نہیں پہنائے گا۔ حضرت سراقہ آقا دو جہاں کی محبت بھری اسلام کی دعوت پر رغبت کا اظہار کرتے ہوئے کلمہ پڑھنے کے بعد ہر پل یہ فرماتے تھے کہ میں نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نے مجھے یہ بشارت دی ہے کہ جب تک تیرے ہاتھ میں کیسر و کسرا کے کنگن نہیں آئیں گے تجھے موت نہیں آئے گی۔ حضرت سراقہ کہتے ہیں اس دن سے مجھے یقین ہو گیا جنگوں میں اترتے وقت دشمن کی تلوار کے سامنے جاتے ہوئے، دشمن کے نیزے کے سامنے جاتے ہوئے، دشمن کے تیر کے سامنے جاتے ہوئے کہ تیر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تلوار میرا گلا نہیں کاٹ سکتی، کیونکہ جب تک آقا کا وہ فرمان پورا نہیں ہوگا سراقہ کو موت نہیں آ سکتی ہے۔ چنانچہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ وقت آیا جب کیسر و کسرا کے خزانے مسجد نبوی میں ڈھیر کر دیے گئے، اور وہ وقت وہ تھا جب بیت المقدس کی فتح کے قریب محمد عربی کے تربیت یافتہ صحابہ کرام پہنچے۔ اس وقت کے یہودیوں اور عیسائیوں نے راستے میں نوجوان لڑکیوں کو کھڑا کیا، محمد عربی کے سپاہیوں کی گزرگاہ پر سونے اور چاندیوں کے ڈھیر لگائے۔ حضور علیہ السلام کے تربیت یافتہ اس راستے سے گزرے، آقا کے کسی غلام نے ان جوان لڑکیوں کو آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا، ان ڈھیر لگے ہوئے خزانوں کی طرف ایک لمحے کے لیے بھی رغبت کا اظہار نہ کیا۔ مسلمان تو مسلمان، اس وقت کے یہودی اور عیسائی بھی چلا اٹھے کہ جن غلاموں کی تربیت محمد مصطفیٰ نے کی ہو ان کو ہمارے تیر و تلوار کبھی شکست نہیں دے سکتے ہیں۔ میں نے حضور علیہ السلام کا فرمان ذیشان خطبے میں تلاوت کیا۔ آقا دو جہاں نے فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، استاد کی حیثیت سے آئے، سکھانے والے کی حیثیت سے آئے۔ جس جماعت کو آقا نے سکھایا، جس جماعت کو آقا نے پڑھایا، جس جماعت کو آقا کی درسگاہ میں بیٹھ کر سبق پڑھنے کا موقع ملا، اس جماعت کی شان یہ تھی سواریوں پر سوار محمد عربی کے غلاموں نے سونے اور چاندی کے ڈھیروں کو چھوڑ کر جنت کے سونے اور چاندی کے اینٹوں سے بنے ہوئے محلات کا سودا کر لیا تھا۔ دنیا کی دو شیزاؤں کو چھوڑ کر جنت کی حوروں کا سودا کر لیا تھا۔ انہی سکھائے جانے والوں کو اللہ کے قرآن نے یہ تمغہ پہنا دیا تھا کہ میں محمد کے شاگردوں سے راضی اور یہ مجھ سے راضی ہو چکے۔ چنانچہ وقت آیا جب 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا اور مسجد نبوی میں کیسر و کسرا کے
خزانوں کے ڈھیر لگے، اور پھر وہ دو کنگن جو کیسر و کسرا کے خزانوں میں مال غنیمت میں آئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سراقہ کو دیے، اور حضرت سراقہ نے ان کنگنوں کو اٹھایا اور چوما، اور آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے کہا، یہ آج مجھے حضرت عمر کے دور میں کنگن ملے ہیں، لیکن مجھے اس دن اس بات کا یقین ہو گیا تھا جب آمنہ کے لال نے اس وقت یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا، جب آقا کے پاس بیٹھنے کے لیے سواری نہیں تھی، جب آقا دو جہاں کے پاس رہنے کے لیے ٹھکانہ نہیں تھا، آقا کے اس صحابی نے آقا کی بشارت پر اس وقت یقین کیا، اور آنکھوں سے ان کنگن کو لگا کر حضرت سراقہ کہنے لگے، یا اللہ آج آپ کے رسول محمد مصطفیٰ کا فرمان سچا ہو چکا ہے۔ اور پھر چلتے چلتے وہ وقت بھی آیا جب حضرت عثمان کے دور میں 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دردناک شہادت، جس کے پیچھے یقیناً انہی 3 شکست خوردہ تہذیبوں کے افراد کار فرما تھے، یہودی، عیسائی اور مجوسی مل کر اس سے پہلے حضرت عمر کو شہید کر چکے تھے، اور ان کے بعد مصر کے اندر ان تینوں شکست خوردہ تہذیبوں میں نے بیٹھ کر میٹنگ کی کہ حضرت عمر کو شہید کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، مسلمانوں کے قدم 22 لاکھ مربع میل سے اٹھ کر اب حضرت عمر کے جانشین عثمان کے دور میں 44 لاکھ مربع میل تک پہنچ چکے ہیں۔ چنانچہ ان تینوں شکست خوردہ تہذیبوں کے نمائندوں نے مل کر مصر میں اجلاس کیا، اور اس اجلاس کے اندر عبداللہ ابن سبا جو کہ تمام مسالک کی معتبر کتابوں کے مطابق حقیقت میں یہودی النسل تھا، اور اس یہودی النسل نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے اسلام کی عمارت کو زمیں بوس کرنے کے لیے ایک ایسے نعرے کا آغاز کیا، ایک ایسی سازش کا آغاز کیا کہ جس کے بعد مسلمان باہم دست و گریباں ہو گئے، اور یہ باغی اور یہ اسلام کے دشمن یہ سمجھنے لگے اب آقا دو جہاں کی ختم نبوت کا پرچم، اللہ کے نظام کا یہ بڑھتا ہوا سلسلہ اب رک جائے گا، اور وہ سازش جو اس وقت مصر میں تیار ہوئی، اس سازش کے سب سے پہلے الفاظ یہ تھے کہ ابو بکر غاصب ہے، عمر غاصب ہے، عثمان غاصب ہے، اصل خلافت کا حق حضرت علی کا تھا، ان کو ملنا چاہیے۔ حضرت علی کی محبت کی آڑ میں حضرت علی کی محبت کو سہارا بنا کر انہوں نے اسلام کے حضرت ابو بکر عمر عثمان کے ستونوں کو گرا کر اسلام کی عمارت کو زمیں بوس کرنے کی کوشش کی۔ اگر دنیا کی تاریخ میں سب سے پہلے کسی نے ابو بکر عمر کو غاصب کہا ہے تو وہ عبداللہ ابن سبا یہودی تھا، اور آج بھی اسی کی ذریت وہ نعرہ لگا رہی ہے کہ ابو بکر غاصب ہے۔ 1400 سال پہلے اسلام کی عمارت میں یہ نعرہ لگا کر صداف ڈالنے والا تمام معتبر تاریخ کی کتابوں کی روشنی میں حقیقت میں یہودی نسل تھا، اور اس نے اپنے 750 حواریوں کو تیار کیا اور مدینہ کا رخ کیا۔ ذی-قعدہ کے مہینے میں مدینہ الرسول میں پہنچ کر مسجد نبوی میں
منبر رسول پر حضرت عثمان خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. ایک بدبخت باغی کھڑا ہوا اور کہا عثمان تم غاصب ہو, ہم تمہاری بات سننے کے لیے تیار نہیں, تمہیں خلیفہ وقت ماننے کے لیے تیار نہیں. حضرت عثمان سمجھ گئے تخت خلافت کے خلاف سازش ہو چکی ہے. حضرت عثمان نے اپنا خطبہ جاری رکھا. دیکھتے دیکھتے 750 باغی مسجد نبوی میں کھڑے ہو گئے. ایک بدبخت باغی نے زمین سے پتھر اٹھا کر حضرت عثمان کے چہرے پہ مارا. اس وقت حضرت عثمان کی عمر 84 سال تھی, داڑھی سفید ہو چکی تھی. آقا کے دولے داماد حضرت عثمان کے چہرے پہ پتھر مارا گیا. جب پتھروں کی بارش ہوئی حضرت عثمان بے ہوش ہو کے منبر رسول پر گر پڑے. اسی دوران ایک مرد قلندر, ایک مضبوط اعصاب والا, ایک درویش سخت انسان تمام مجمع کو چیرتا ہوا آگے بڑھا. حضرت عثمان کو اپنے بازوؤں پر اٹھا کر اپنے گھر لے جاتا ہے. حضرت عثمان کا خون صاف کرتا ہے, پانی پلاتا ہے, زخموں پہ مرہم رکھتا ہے. یہ مرہم رکھنے والا, بازوؤں پہ اٹھا کر لے جانے والا کوئی اور نہیں, حسن و حسین کا بابا علی ہے. اپنے گھر لے گئے اور وہاں جا کے عرض کی امیر المومنین آپ کے چچا کے بیٹے معاویہ شام کے گورنر ہیں, اگر آپ مناسب سمجھیں آپ کو دوبارہ دعوت دیں گے, آپ تشریف لائیے گا. حضرت عثمان نے کہا جب تک زندہ رہنا ہے محمد کے مدینے میں زندہ رہنا ہے. ان پر ان تمام باغیوں کے سر قلم کر دیے جائیں گے. حضرت عثمان نے فرمایا جب تک زندہ ہوں اس بات کو دوبارہ نہیں کر سکتا کہ محمد عربی کے مدینے میں خون بہ جائے. اور یہاں یہ سوال کسی کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ جب حضرت عثمان سے استعفا مانگا گیا, ریزائن مانگا گیا, تو حضرت عثمان نے استعفا کیوں نہیں دیا؟ ریزائن کر دیتے تاکہ مسئلہ حل ہو جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب آیا کہ حضرت عثمان ایک قمیص جو کہ بہت لمبی ہے اس کو پہن کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن وہ قمیص پاؤں میں پھنستی ہے اور حضرت عثمان گرنے کے قریب ہو جاتے ہیں. کبھی سنبھلتے ہیں, پھر گرنے کے قریب ہوتے ہیں, پھر سنبھلتے ہیں. جب یہ خواب برداشت کرتے رہے, بالآخر 40ویں دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے ان باغیوں نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کیا کہ آپ ہاتھ آگے بڑھائیں اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. چنانچہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیعت کے لیے مجبور ہوئے, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مشورہ دیا ابا جی جس وقت تک تمام مسلمان علاقوں کے گورنر آپ کے پاس نہ آ جائیں اس وقت تک آپ بیعت نہ لیں. حضرت علی المرتضی, توجہ ادھر, حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغیوں کے مجبور کرنے سے اپنا ہاتھ آگے کر کے بیعت لیتے ہیں. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا پہلے حالات پر قابو پایا جائے, جب حالات پہ قابو پا لیا جائے گا, حالات کو کنٹرول کر لیا جائے گا, اس کے بعد حضرت عثمان کا قصاص اور اس کے بعد حضرت عثمان کے قاتلوں کو ختم کرنا آسان ہوگا. اور حضرت امیر معاویہ اس وقت قصاص کا مطالبہ کر رہے ہیں, حضرت عائشہ صدیقہ قصاص کا مطالبہ کر رہی ہے, اور انہی باغیوں نے حضرت علی اور حضرت معاویہ کو قریب نہ آنے دیا. جب 3 دن تک صفین کے مقام پر مذاکرات چلتے رہے,
انہی بدبخت باغیوں میں وفد میں جانے والا ایک شخص جس کا نام ابن اشعث تھا. یہ بدبخت ان دونوں بھائیوں کے درمیان ہونے والے مذاکرات کو ہمیشہ سبوتاژ کرتا رہا، مذاکراتی کوششوں کو ناکام کرتا رہا، جس کے نتیجے میں صفین کا وہ واقعہ رونما ہوا کہ علی اور معاویہ دونوں بھائیوں کو اسلام کے دشمن نے دور کیا، اور اس مارکے کے اندر حضرات صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی تعداد جام شہادت نوش کر گئی. آج اسلام کے دشمن جب صحابہ کرام پر بکواس کرتا ہے، تان کرتا ہے، وہ سب سے پہلے امیر معاویہ کو نشانہ بنا کے حضرت ابو بکر عمر تک پہنچ جاتا ہے. آقا نے فرمایا تھا معاویہ تو میرے صحابہ کے لیے پردہ ہے، اگر کوئی اس پردے کا پاس رکھے گا وہ سب صحابہ کی عزت کا پاس رکھے گا، اگر کوئی معاویہ کی عزت کا پاس نہیں رکھتا آقا نے بتا دیا سمجھ جاؤ وہ میرے باقی صحابہ کا بھی گستاخ ہے. اور آج اسی پردے کو چاک کر کے آقا نے فرمایا تھا معاویہ میرے صحابہ کے پہلے پردے ہیں، معاویہ میرے صحابہ کرام کا پردہ ہے. آج اس پردے کو چاک کر کے دشمن اس راستے سے امت کے جوانوں کو، امت کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے کہ جی یہ کیسے ہو گیا کہ معاویہ بھی حق پہ، علی بھی حق پہ، علی اور معاویہ دونوں بھائی بھائی کیسے ہو گئے؟ حالانکہ لڑائی ہوئی. میں نے کہا جس طرح ہارون اور موسیٰ بھائی بھائی ہیں، حالانکہ لڑائی ہوئی. لڑائی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ قرآن کہتا ہے یا بنی لا تأخذ بلحیتی. حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کی داڑھی پکڑی، مارا. حضرت ہارون کیا کہتے ہیں میرا قصور کوئی نہیں، میں نے اس قوم کو سمجھایا لیکن یہ قوم نہ سمجھی. حضرت موسیٰ کہتے ہیں میں تورات کے حصول کے لیے طور پہاڑ پر چلا کاٹ کے آیا ہوں، پیچھے قوم گمراہ ہو چکی ہے. دونوں سگے بھائی، دونوں کے درمیان میں لڑائی ہوئی، دونوں نبی ہیں، دونوں معصوم ہیں. لڑائی ہوئی لیکن حق پر دونوں ہیں یا نہیں ہے یا نہیں ہے؟ کہتے ہیں صفین کا واقعہ پیش آیا، انبیاء کی جماعت محفوظ ہے، صحابہ کرام معصوم نہیں لیکن محفوظ ہے. اگر صفین کے راستے سے امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرو گے ایسا وار کبھی چل نہ پائے گا، کیونکہ علی ہو یا معاویہ ہو دونوں کے استاد محمد الرسول اللہ ہیں، دونوں شاگرد ایک استاد کے ہیں، دونوں مرید ایک پیر کے ہیں، دونوں مقتدی ایک امام کے ہیں. صفین تک جانے سے پہلے ذرا آؤ پیچھے صلح حدیبیہ کے مقام پر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر بنا کر حضرت عثمان کو مکہ مکرمہ میں بھیجا اور خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے. آقا دو جہاں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر ہاتھ بڑھایا اور صحابہ کرام سے فرمایا موت کی بیعت کرو. موت کی بیعت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ صحابہ کرام نے بیعت کی. توجہ یہاں یہ بھی کہتا چلوں حضرت عثمان مکہ میں شہید ہوئے، جو سمجھ رہے وہ بولے شہید ہوئے نہیں، لیکن آقا نے موت کی بیعت لی. اس کا مطلب ہے کہ آقا غیب کی خبر نہیں جانتے تھے کہ حضرت عثمان زندہ ہیں یا شہید ہو گئے. اگر آقا کو غیب کی خبر ہوتی تو بیعت بے مقصد بن جاتی ہے. آقا نے بیعت لی اور بیعت بھی گھنٹے 2 گھنٹے کی نہیں، بیعت بھی موت کی تھی. جب سب صحابہ بیعت کر چکے آقا نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اپنے دوسرے ہاتھ پہ رکھ کے یہ ارشاد فرمایا یہ ہاتھ دکھنے میں میرا ہے لیکن حقیقت میں یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے. نیچے ہاتھ آقا کا، درمیان میں ہاتھ صحابہ کے، آخر میں ہاتھ حضرت عثمان کا، لیکن حقیقی ہاتھ آقا کا ہے. ان سب میں کوئی نہیں جانتا کہ حضرت عثمان شہید ہیں
یا موجود ہیں کوئی نہیں جانتا، اس پر تعجب نہیں، تعجب تو اس پر ہے کہ وہ اللہ جو غیب کی خبریں جانتا ہے، وہ اللہ جس کے علم میں ہے کہ حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے، وہ اللہ جو جانتا ہے حضرت عثمان مکہ میں موجود ہے، وہ اللہ جو جانتا ہے حضرت عثمان کی شہادت کی خبر جو ان تک پہنچی ہے وہ غلط ہے۔ ان کی بیعت کو دیکھ کر اللہ کہتا ہے ان سارے ہاتھوں پہ میرا ہاتھ۔ اللہ جانتے تھے یا نہیں؟ جو سمجھتے ہیں جانتے تھے وہ بولے اللہ جانتے تھے یا نہیں؟ جانتے تھے یا نہیں؟ بلند آواز سے اللہ جانتے تھے۔ اور کچھ دیر کے بعد حضرت عثمان واپس آ گئے۔ کسی خطیب سے سنا، وٹو صاحب یہی جمعہ پڑھا تھا، وٹو صاحب سے سنا ہو، کسی اور خطیب سے سنا ہو کہ جب بیعت ہو گئی حضرت عثمان واپس آ گئے، آقا نے فرمایا ہو عثمان واپس آ گئے بیعت ختم، بیعت ختم ہوئی۔ اللہ جانتے تھے یہ آقا کا دورہ داماد عثمان اگر آج شہید نہیں ہوا تو کیا ہوا جب ایک دن شہید ہوگا، جب ایک دن اس کے قصاص کے مطالبے کے لیے محمد کے صحابہ گھروں سے باہر نکلیں گے، میں اللہ ان کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کر آج قرآن کریم میں یہ اعلان کر رہا ہوں صفین کا واقعہ آ جائے علی بھی حق پہ ہوگا، معاویہ بھی حق پہ ہوگا۔ جو مطالبہ کرنے والے ہیں، جو مطالبہ کر رہے ہیں قصاص کا، یہ وہی ہیں جن کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اور یہ جو بھائی بھائی ہے، عمر علی بھائی بھائی ہے، عثمان علی بھائی بھائی ہے، علی معاویہ بھائی بھائی ہے۔ آج اگر کوئی ان کو توڑنے کی کوشش کرے گا اہل سنت اس کا تعاقب کریں گے، کیونکہ یہ توڑ کی بات کرنے والا وہی مصر میں جو یہودیوں کا اجلاس ہوا تھا ان کا نمائندہ ہے، مسلمانوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلمانوں سے اس طبقے کا کوئی تعلق ہو سکتا؟ کوئی تعلق ہو سکتا؟ چنانچہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی رضی اللہ تعالی عنہ، اور جب بیعت کی تو وہ جو 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا وقتی طور پر رکا ہوا تھا، حضرت امیر معاویہ نے اس جھنڈے کو اٹھایا اور 64,65,000 مربع میل پر لہرایا۔ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سچا ہوا جب امیر معاویہ کے دور میں حق کا جھنڈا دنیا کے اکثریتی رقبے پر لہرا رہا تھا۔ اور آج اگر کوئی شخص حضرت امیر معاویہ پر تان کرتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، وہ قرآن کریم کی اس آیت کو سوائے حضرت امیر معاویہ کے دور میں کسی اور کے دور میں پورا ہوتا ہوا دکھائے۔ دنیا کا کل خشکی کا رقبہ 1,20,00,000 مربع میل ہے، جس کا آدھا 60 لاکھ مربع میل بنتا ہے۔ اگر اسلام کے جھنڈا 22 لاکھ مربع میل پہ رک جاتا تو وہ دنیا کا اکثریتی حصہ نہیں بنتا۔ اگر 44 لاکھ پہ رک جاتا وہ بھی خشکی کے اکثریتی حصے کا نمائندگی نہیں کرتا۔ اگر 50 لاکھ 60 لاکھ پر بھی رکتا، اسلام کے دشمن کہتا 1,20,00,000 خشکی کے ٹکڑے سے آدھے پر مسلمانوں نے حکومت کی، آدھے پر نہیں کر سکے تو اسلام غالب نہیں آ سکا، برابر برابر رہا۔ اللہ رب العزت نے حضرت معاویہ کے دور میں 64,65,000 مربع میل پر یعنی خشکی کے آدھے سے 4,65,000 مربع میل کے اضافی ٹکڑے پر حضرت معاویہ سے قرآن کا، آقا کے فرمان کا، اسلام کے جھنڈا لہرا کر یہ بتا دیا
محمد کے سارے صحابہ سچے ہیں، پکے ہیں۔ اور آج دنیا کا سارا کفر مل کر ان مسلمانوں کو دبانے کے در پہ ہو چکا ہے۔ کہیں افغانستان میں ڈیزی کٹر اور B-52 اور کارپیٹ بمباریوں کے سلسلے جاری ہیں، کہیں پاکستان کے اندر حق والوں پر 4 شیڈول اور جھوٹی FIR اور مقدمات اور قلم کے تانا دے کر ان کو دبانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یہ روکنے والے، یہ دبانے والے اس بات کو نہیں جانتے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے چک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ 10 سال پہلے طالبان کو دبانے والے، طالبان کو مٹانے والے آج 10 سال کے بعد یہ کہنے پر مجبور نظر آئے کہ طالبان کی طاقت کا اندازہ لگانے میں ہم نے غلطی کی۔ 10 سال پہلے جو کہتے تھے 1 مہینے میں ختم کر دیں گے، آج 10 سال کے بعد کیا کہتے ہیں کہ ہم نے ملا عمر کا نام موسٹ وانٹڈ لسٹ میں سے نکال دیا۔ 10 سال پہلے کہتے تھے 1 بھی نہیں چھوڑیں گے، بات ہی نہیں سنیں گے۔ آج 10 سال کے بعد ان طالبان کے پھٹے ہوئے جوتوں پر سر رکھ کر مذاکرات کی بھیک مانگنے والے، وائٹ ہاؤس کے ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر وہ نیند کی چھاؤں کے نیچے سونے والے ملا عمر سے مذاکرات کی منتیں اور پیغام بھیجتے ہیں۔ اور وہ ملا عمر جو اسلام کا سچا سپاہی ہے، جو آقا دو جہاں کی شریعت کا سچا علمبردار ہے، اس نے بھی یہ اعلان کر دیا ہے آئے زندہ ہو واپس نہیں جا سکو گے۔ افغانستان امریکہ کا قبرستان بن چکا ہے اللہ کے فضل سے۔ اور یہاں اسلام والوں کو دبانے کی، اسلام والوں کو مٹانے کی کوششیں وہ لوگ کر رہے ہیں جن کو سورہ اخلاص نہیں آتی، وہ کر رہے ہیں جن کی حیثیت ان کے گھر میں کوئی نہیں، اور کہتے ہیں ہم نہیں بڑھنے دیں گے۔ جس کو سورہ اخلاص نہ آئے وہ صدیق کا شان کیا جانے، جسے سورہ اخلاص نہ آئے وہ صدیقہ کائنات طیبہ طاہرہ ام المومنین حضرت عائشہ کا، صدیقہ کا شان کیا جانے۔ کئی آئے کئی چلے گئے، پرویز مشرف مکے لے رہا کے کہتا تھا ختم کر دوں گا، آج اس ملک میں نہیں آ سکتا ہے۔ صدیق کے غلام زندہ ہے، آج کا وزیر داخلہ چلا جائے گا، عائشہ کے بیٹوں کو ختم کوئی نہیں کر سکے گا۔ قیامت کی صبح آ سکتی ہے، اسلام والوں کا راستہ نہیں روکا جا سکتا ہے۔ اور جس طرح حضرت امیر معاویہ کے دور میں دنیا کے اکثریتی رقبے پر اسلام کا جھنڈا لہرایا تھا، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اب ان خراسان کے پہاڑوں سے، ان کالی پگڑیوں والوں کے لشکر سے، ان طالبان سے اسلام کا جھنڈا لہرائے گا۔ پاکستان میں اللہ کے رسول کا نظام رائج ہوگا۔ اسرائیل کے وانوں پہ کمری والے کا جھنڈا لہرائے گا، ایران کے وانوں پہ آقا کا جھنڈا لہرائے گا، امریکہ کے وانوں پہ آقا کی ختم نبوت کا جھنڈا لہرائے گا۔ اور اس ملک کے اندر شہدائے ناموس صحابہ کی قربانیوں کی برکت سے صدیق کے گستاخ کے لیے سزائے موت کا قانون بنے گا انشاءاللہ۔ ہماری جدوجہد جاری ہے، گولیاں کھا کر بھی جاری ہے، بم دھماکے برداشت کر کے بھی جاری ہے، جب تک سانس میں سانس ہے جاری رہے گی انشاءاللہ۔ اور آنے والے وقت میں اب انشاءاللہ خوشخبریاں آنے والی ہیں۔ شہداء کا خون بہت گرا، دنیا کے کونے کونے میں شہداء اسلام نے اپنے خون سے اس دنیا کی دھرتی کو رنگین کر دیا۔ اب ان کے خون سے انقلاب آنے والا ہے،
اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب اسلام کا نظام ہوگا، جب اللہ اور اس کے رسول کے اللہ اور اس کے رسول کے نظام کی بات ہوگی، پھر کوئی بدبخت نہ ہمارے ملک کی نظریاتی سرحدوں پہ حملہ کر سکتا ہے، نہ جغرافیائی سرحدوں پہ حملہ کر سکتا ہے۔ اس کے لیے ہماری 25 سالہ خون سے رنگین طویل جدوجہد پاکستان میں رہنے والے ہر عام و خاص مسلمان کے سامنے ہے۔ آنے والے وقت میں اہل سنت والجماعت کی رکنیت سازی مہم شروع ہو رہی ہے۔ آپ نے اس شہداء کی جماعت کا باقاعدہ باضابطہ رکن بن کر اپنے پیشوا، اپنے ان شہداء اور قائدین کی طرح اسلام کے نظام کے نفاذ کے لیے اور تحفظ ناموس صحابہ کے اس میدان میں اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر دشمن کو دو ٹوک پیغام دینا ہے کہ تیری گولی ہمیں روک نہیں سکی ہے، تیرا بم ہمیں روک نہیں سکا ہے، تیری ہتکڑی ہمیں روک نہیں سکی ہے۔ ہم نے اپنے آنے والی نسلوں کی بھی تربیت کر دی ہے کہ جب تک زندہ رہنا ہے صدیق کی صداقت کا نعرہ لگاتے رہنا ہے۔ جماعت کے باقاعدہ رکن بنیں گے، باقاعدہ رکن بنیں گے، گھبرائیں گے تو نہیں، پریشان تو نہیں ہوں گے۔ وہ جی جیل چ نہ چلے جائیے، وہ جی کتے گولی نہ لگ جائے، کوئی پہلی باری گولی لگ رہی، کوئی پہلی باری گولی لگ رہی، جیل چ نہ چلے جائیے، کوئی پہلی باری جیل جانا ہے۔ گولی ہمیں نہیں ڈرا سکی، اگر گولی کا ڈر ہوتا میں نے اپنے باپ کا 45 گولیوں سے چھلنی بدل دیکھا ہے، آج آپ کی اس مسجد میں کبھی نہ آتا۔ اگر جیلوں سے ڈر نہ ہوتا آج 14 سال کی جیل کاٹ کر ملکی صاحب کبھی وہی درس نہ دیتا جو پہلے دیا کرتا تھا۔ آج 14 سال کے بعد وہ مرد قلندر وہی بات کر رہا ہے۔ مجھ جیسے اس ملک کے اندر کئی نوجوان جو یتیمیاں کاٹ کر یہاں تک پہنچ گئے، وہ اپنے آباء و اجداد کی باتیں دہرا رہے ہیں۔ ہم نے اپنے عمل سے دشمن کو بتا دیا جیل ہمیں نہیں روک سکتی، ہتکڑی ہمیں نہیں روک سکتی، گالی ہمیں نہیں روک سکی۔ اگر صدیق کی غلامی میں ہتکڑی آ گئی تو چوم کے پہنیں گے۔ تیار ہے؟ اور یہ بات کوئی اینٹی سٹیٹ بات نہیں ہے، کوئی یہاں لکھنے والا ہو تو لکھ کے لے جائے۔ صحابہ کرام کی عزت و ناموس کا پہرا دینا اگر جرم ہے تو یہ پہرا سب سے پہلے اللہ کے قرآن نے دیا۔ پھر صرف ان کو بند نہ کرو، پھر وہ 30 سپاروں والے قرآن پہ بھی FIR دینی پڑے گی۔ سب سے پہلے قرآن کا دفاع اللہ نے کیا، اللہ کے رسول نے کیا۔ آج اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں یہ ملک کے قواعد و ضوابط کے خلاف نہیں ہے، اور میرا قائد علامہ علی شیر حیدری نے کہا تھا خلاف نہیں ہے، اگر خلاف ہوتا پھر بھی کرتے رکتے، رکن بنیں گے، یونٹ بنائیں گے، تنظیم کو مضبوط کریں گے۔ آنے والے وقت میں آپ کو قائد تحریک حضرت علامہ احمد لدھیانوی آواز دے، اسلام آباد کی شاہراہوں تک جانا ہے، آئیں گے۔ صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ کی عزت و ناموس کو آئینی تحفظ دلوانے کے لیے سڑکوں پہ نکلنا پڑا، نکلو گے؟ گستاخ کے خلاف آئینی اور قانونی تقاضوں کو جہاں تک پورا کرنے کا قائدین نے حکم دیا کریں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی۔